کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں اپنے برادر عزیز محترم محمد طارق اتاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا۔ برادر محترم، شاہین اہل سنت، معمار ملت حضرت مولانا صابر ایوب نقشبندی صاحب مزید مجدہ آپ کے جذبات کو گرماتے ہوئے محفل کو اس حسین مرحلے تک لے آئے۔ میرے خطاب کے دو حصے ہوں گے۔ کچھ حصے کا تعلق عقائد کی اصلاح کے ساتھ ہوگا اور اکثر حصے کا تعلق اعمال کی اصلاح کے ساتھ، کیونکہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں یہی دو بڑی بیماریاں پائی جا رہی ہیں، کہیں عقیدہ خراب ہے تو کہیں اعمال خراب۔ دونوں بیماریاں اور بہت بڑی بیماریاں، اور دونوں کے علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ جلسوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ آنے والے لوگ دین اور شریعت کو سمجھ کے جائیں، دین کو سیکھ کے جائیں، اور ایسا سیکھیں کہ پھر آگے سکھا سکیں، اور ایسا سمجھیں کہ آگے سمجھا سکیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اسلام صرف ایک نظریے کا نام نہیں ہے کہ ایک مجرد نظریہ ہے، نہیں، یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ کہ جب تک اسے اپنایا نہ جائے اور اس پہ عمل نہ کیا جائے، اس وقت تک اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ تک رسائی نصیب نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بے شمار ارشادات کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کیا۔ لیکن آج فتنوں کے اس دور میں ہم اس مرحلے میں آ پہنچے ہیں کہ جس کی 15 صدیاں پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیاتی علی الناس زمان، اور یہ الفاظ یوں بھی ہیں، سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا، میری امت پہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے۔ اور ہم ایسے ہی دور میں ہیں کہ جس وقت
اکثریت اسلام کا نام تو لے رہی ہے مگر اسلام پہ عمل نہیں کر رہی. بہت سے لوگ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ چکے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی رسمن پڑھتے ہیں، بلکہ خود نہیں پڑھتے بلکہ پڑھاتے ہیں، یعنی پڑھواتے ہیں. تو 15 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس حال کی خبر دی کہ جس سے پوچھو گے کہے گا میں مسلمان ہوں، مگر اس کی عملی زندگی میں اسلام نظر نہیں آئے گا. اب آپ اپنے اسی دنتا شاہ بلاول کی آبادی کے ہر گھر کے افراد سے پوچھئے کہ تم کون ہو مذہباً، وہ کہیں گے مسلمان. بازاروں میں کون ہے مسلمان، کچہریوں میں کون ہے مسلمان، عدالتوں میں کون ہے مسلمان، عورتیں کون ہیں مسلمان، بچے کون ہیں مسلمان، مرد اور بوڑھے کون ہیں مسلمان. ہمارے ملک کی اسمبلی میں کون بیٹھے ہیں مسلمان.